نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان میں رزق دینے والا کون ہے؟ یہ سماعت اور یہ بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون تمہیں سناتا ہے؟ کون تمہیں دکھاتا ہے؟ اور جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا کون ہے؟ کون اس نظم اعلیٰ کی تدبیر کر رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ۔ پھر اپنے حقیقی رب سے نافرمانی کیوں اختیار کرتے رہے ہو؟ اس وقت وہ یہی کہیں گے کہ اللہ اب ہمیں احساس ہوا وہ تو صرف تو ہی تو تھا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا پھر نافرمانی کیوں کرتے رہے ہو؟ ان کے بنائے ہوئے معبودوں میں کون ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کون ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہو؟ پھر بتاؤ جو حق کی رہنمائی کرتا ہے ان میں زیادہ کون مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ گمان اور محض قیاس کے پیچھے جا رہے تھے، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کبھی پورا نہیں کرتا۔ یہ گمان جو ہوتا ہے نا یہ حق کی ضرورت کو کبھی پورا نہیں کرتا۔ قرآن وہ کلام نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے۔ قرآن وہ کلام نہیں ہے، لاؤ نا اس قسم کا کلام، کسی شاعر سے کہو، کسی ادیب سے کہو، کسی مصنف سے کہو کہ قرآن جیسی چیز بنا کے لائے، بلکہ یہ تو پہلے انبیاء کی معرفت انسان کو بھیجنے والی اصولی تعلیمات کی تصدیق و تجدید کرتا ہے۔ دیکھیں نا کہاں سے کہاں بات لے کے گئی، کتنا حسن ہے اس بات میں، کتنا شلوم ہے اس بات میں کہ یہ قرآن پہلی کتاب نہیں ہے، یہ تو لوح محفوظ سے جتنے صحیفے اترے، جتنے وہاں سے کتابیں اتری، اسی کی یہ جو قرآن ہے یہ تعلیمات کی تصدیق بھی کرتا رہا اور تجدید بھی کرتا رہا۔ جہاں پہ کوئی چیز آئی تو اس کو بدل کے مزید ایک نئی جدت دے دی۔ اگر تم کہتے ہو کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لکھا ہے تو اس جیسی ایک صورت تصنیف کر کے لے آؤ، لکھ کے لے آؤ کسی بھی چلے جو عالم کے پاس۔ اس کلام کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر جس کو مدد کے لیے پکار سکتے ہو پکار لو۔ اے میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ اب یہ لوگ تمہاری بات نہیں مان رہے، اس لیے کہ آپ لوگ سمجھا بھی رہو۔ ابھی بھی میں جو بات کروں جو جہاں ہوگا وہ حجتیں نکالے گا، دلیلیں نکالے گا، وہ اپنے ذہن کو نہیں بدلے گا۔ اتنی واضح قرآن کی بات سننے کے بعد بھی وہ کہے گا نہیں یار یہ غلط کہہ رہے ہیں، کہے گا قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میرے الفاظ نہیں ہیں، میری سوچ ہے ہی نہیں، میری سوچ ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ میں اس قابل ہوں، میں تو حقیر سے حقیر ہوں، یہ تو میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے۔ پھر بھی اگر جو لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ ایسے لگا ہوا ہے، اسے کیا پتہ۔ عالم جو کہہ رہے ہیں، ہمارے جتنے علماء ہیں جنہوں نے ہمیں اس راہ پہ ڈالا ہوا ہے، جو کہتے ہیں کیا وہ غلط کہتے ہیں؟ کیا انہوں نے مدرسوں سے نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے استادوں سے سبق نہیں لی؟ یہ کون ہے؟ پہلے اس کی تحقیق کرو، یہ آیا کہاں سے، اس کے پاس کون سی سند ہے، اس کے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے؟ ہاں ان چکوں میں پڑ جائیں گے۔ اعتراض کرنا تو آسان ہے، کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میری بات ہی میں نے پہنچا دی، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی بات پہ کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ میری بات ہی نہیں ہے تو میں کیا بحث کروں، میری سوچ ہی نہیں ہے تو میں کیا آپ سے اس پہ دلیل دوں؟ میں تو دلیل نہیں دے سکتا، میں تو وہ جو کہہ رہا ہوں جو اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ نے لڑنا ہے تو اللہ سے لڑیں گے، میرے سے کیا بات کرنی، اس لیے کہ میں تو اس میں کوئی نئی بات تو شامل ہی نہیں کر رہا نا، میں تو آپ کو صرف ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے کہا قیامت کے روز یہ ہوگا، آپ اپنے جو جتنے پیشوا، رہنما، راہبر سب کو لے کے آئیں گے، جن کو آپ پکارتے رہے، جن کے پیچھے آپ دوڑتے رہے، جن کے توسط آپ کو یہ بار تھا کہ میں ان کے بغیر کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ آپ کو نہیں پہچانیں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہہ رہا، تو چلے اگر آپ کو پہچانتے ہیں تو چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا۔ جو میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو۔ اب اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اور نبی کو کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ جو میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ اصل میں یہ باتیں جو ہے نا یہ بڑی عجیب ہوتی ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو بہت آگے جانا پڑتا ہے۔ اب یہ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جن کی زبان نہیں ہے ان کو کون سنتا ہے، اور جو اندھے ہیں ان کو کون دیکھتا ہے۔ ہر امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے جو اس کے فیصلے پورے انصاف سے کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری عذاب کے نازل ہونے کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ اب یہ لوگوں کا اعتراض ہے نا کہ تم کہہ رہے ہو نا چلو دیکھیں گے جی، یہاں بھی ہوتا ہے، اور چلو دیکھیں گے جی اب مر گئے تو پھر دیکھیں گے قبر میں، ٹھیک ہو گیا۔ ان سے کوئی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو کوئی عذاب نہیں دے سکتا، یہ تو اللہ کی مشیت پر میسر ہے، اور ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تاخیر نہیں ہوتی۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ اللہ کا عذاب اچانک دن ہو یا رات ہوگی؟
آ جائے گا، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ جب اس عذاب سے دوچار ہوگے تو روئے زمین کی پوری دولت فدیے کے طور پر بھی بچنے کے لیے دینے کے لیے تیار بھی ہو جاؤ گے، تو اس وقت تو فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو پھر تیری دولت کہاں ہوگی، تیرے بنگلے کہاں ہوں گے، تیری گاڑیاں کہاں ہوں گی، بچا لو نہیں۔ تو پورے انصاف کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ لوگ اللہ کے اتارے ہوئے رزق میں خود ہی کسی کو حرام کر دیتے ہیں اور کسی کو حلال ٹھہرا لیتے ہیں۔ ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دے دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ نہ خود سے حرام کر دیا، خود سے حلال کر دیا، اجازت ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے یا نہ، یا بس یہ اجماع ہو گیا ہے، یہ قیاس میں لے لیا ہے؟ تو سیدھی بات کو کیوں نہیں پکڑتے؟ آرام سے چلو نا، آسانی بھی ہوگی نا، پریشانیوں میں کیوں پھنساتے ہو کہ یار یہ چیز حلال ہو سکتی ہے، یہ حرام ہو سکتی ہے؟ بس جو بات ہوگی اس کو لے لو، اس سے بھی زندگی گزرتی ہے نا۔ اے لوگوں، تم جو کچھ کرتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ زمین و آسمان میں ذرہ برابر کوئی چھوٹی سی چیز نہیں جو تمہارے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی رنج نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان اولیاء اللہ۔ یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو اب کوئی غم بھی نہیں ہے، کوئی رنج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، کسی اور کے دوست نہیں۔ ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ جو آپ پر باتیں بناتے ہیں اور آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ آگاہ رہو، زمین میں بسنے والے یا آسمانوں میں رہنے والے سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ اب اللہ وحدہ لا شریک ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو نوح کا قصہ سناؤ۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تو اس کی قوم نے انکار کر دیا، اگر میرا اپنے درمیان رہنا برا لگتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو تم اپنے شریکوں کے ساتھ ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہے اس پر عمل کر ڈالو۔ میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کروں گا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور مجھے تو حکم ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں مسلم بن کر رہوں۔ ان لوگوں نے اب اسے جھٹلا دیا، اور نتیجتاً ہم اپنے نوح اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا کر زمین پر جانشین بنایا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر نوح کے بعد مختلف پیغمبروں کو ہم نے کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، لیکن وہ لوگ بھی نہ مانے، اور اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دل پر مور لگا دیتے ہیں۔ ہم نے اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے گھمنڈ میں آ کر اسے جادوگر کہا، اور فرعون نے ماہر فن جادوگروں کو بلایا۔ اللہ نے ان کے جادو کو باطل کر دیا اور نافرمانوں کو حق دکھا دیا۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اے لوگو، کیا تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرتے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو تو انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، ہمارا رب بھی ہمیں ظالموں میں شامل ہونے سے بچائے گا اور کافروں سے نجات دے۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت کی کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کے اور زینت سے نوازا رکھا تھا۔ اے میرے رب، کیا یہ اس لیے کہ یہ تیرے لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے میرے رب، ان کے اموال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے، ایمان نہ لائیں جب تک اور انہیں دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان کی ہرگز پیروی نہ کرو۔ ہم نے بنی اسرائیل کو حفاظت سے سمندر سے گزارا اور فرعون کو غرقاب کیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں نے مان لیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک حقیقت ہے اور وہی سچا ہے۔ ہم نے اس کی نافرمانی میں یہ کہہ دیا تھا کہ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی بچا کر رکھیں گے،
تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت رہے۔ پھر ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ اور وسائل زندگی عطا کی، لیکن پھر آپس میں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ لیکن اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا، ہم قیامت کے دن اس اختلاف کے بارے میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ اب اگر ان لوگوں کو اس ہدایت میں شک ہے تو ان سے پوچھ لیں جو پہلی کتاب پڑھ چکے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کا قول ہے ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے تو وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ کیا کوئی قوم یونس کی قوم کے سوا ایسی ہے جو عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور وہ اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام جب نینوا چلے گئے تھے تو انہوں نے اپنی قوم کو ایک دھمکی دی کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں، یہاں زمین پہ اترا کر اکڑ کر چلتے ہیں، سینہ تان کر چلتے ہیں، لوگوں میں آپ کی سرکشی ہے، یعنی فحاشی پھیل رہی ہے، ہر معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو میرا اللہ عذاب بھیجنے والا ہے۔ اچانک ان لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ شخص جو آیا ہے نورانی چہرے والا، بزرگ شخصیت، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، لہٰذا ان میں احساس پیدا ہوا اور وہ راہ راست کی طرف آنے لگے۔ اللہ نے جو یونس کے ذریعے عذاب کی وعید بھیجی تھی وہ اللہ نے معطل فرما دی، کیونکہ اللہ تو مالک ہے۔ اب اللہ نے دیکھ لیا کہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو پھر اللہ نے کہا کہ اب نفع بخش ثابت ہو گیا ان کے۔ البتہ یونس کی قوم پر سے ہم نے دنیا کی زندگی میں عذاب کی رسوائی ٹال دی تھی، اسے ایک مدت تک زندگی سے بہرامند ہونے کا موقع دے دیا۔ اگر تیرے رب کی یہ مرضی ہوتی کہ وہ مجبور کر کے لوگوں کو مومن اور فرمان بردار بنائے تو آج سب مومن اور فرمان بردار ہوتے، کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ دیکھو اللہ نے یہاں بھی بات صاف کر دی۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یار یہ اللہ نے کیوں نہیں چاہا کہ سارے ہی مسلمان ہو جائیں، سارے ہی مومن ہو جائیں؟ اللہ قرآن میں ہر چیز کا جواب دے رہا ہے نا، تو وہ مجبور کر کے لوگوں کو مومن بنا سکتا ہے، اپنا فرمان بردار بنا سکتا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ایمان نہ لاتا ہو، لائے گا۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے جب عقل دی آدم کو تو اللہ نے جب اس کو اسماء سکھائے تو یہیں سے اللہ کی مشیت جاری ہوئی۔ مسلمان بنانا یا ہدایت دینا کوئی کام مشکل اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ آج ساری دنیا مسلمان ہوتی، اللہ کے فرمان بردار ہوتے، مطیع ہوتے، مسلم ہوتے، مومن ہوتے، مگر اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ فرشتوں تم تو کہتے ہو یہ خون ریز ہوگا، میں نے اسے عقل دی ہے، پھر عقل کے ساتھ علم بھی دے دیا ہے۔ اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ابلیس نے ایک قسم کی مجھے دھمکی بھی دے دی کہ تم مجھے موقع دے، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو چلو اب دیکھتے ہیں، ابلیس کو ہم نے خاص وقت دیا زندہ رہنے کا، تا قیامت تک نہیں، خاص وقت، قیامت تک کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی شخصیت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ایسی چیز اللہ کے سوا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہم نے اس کو ایک خاص وقت مقرر دے دیا کہ جاؤ آدم، اس کی اولاد اور اس کی اولاد تک تمہیں ٹائم دے دیا، ایک نسل، دوسری نسل، تیسری، تم جاؤ یہاں تک ان کو بے کاس دے، اس کے آگے پہ تیرا کام ختم ہو گیا۔ پھر تو جو چیز چلے گی پھر تو وہ تو ایک سنت کے طور پہ رواں ہو جائے گی۔ چل دیکھتے ہیں وہاں کون سے لوگ تیری مانتے ہیں، کون میرے ہیں، ورنہ میں تو سب کو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے جب عقل دی تو عقل سے بھی کام لینا چاہیے، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تو ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کہہ دو کہ تم کو اگر میرے دین کے متعلق شک ہے تو سن لو کہ میں اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتا، صرف اس کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں میری زندگی بھی ہے، میری موت بھی ہے، میرا سب کچھ ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور میں ہوں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم رکھوں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس بات پہ پھر غور کریں، دیکھیں اب یہ اس کے اندر نبی کو بالکل آخری سورۃ یونس کے آخر میں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی فرما رہا ہے کہ مجھ سے میرے اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔
یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑے کسی ہستی کے آگے سجدہ نہ کر، نماز نہ پڑھ، یہاں تو نماز پکارنے والی بات ہے، پکار ہی ندا جو ہوتی ہے یہی بنیاد چیز ہے جو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو تجھے اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو نماز کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو عبادت کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو صدقے کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی آدمی مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو اللہ کے سوا اس کو تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو بس یہاں تو یہ بات ہے، اب ہمیں تو کوئی اور تو نکال نہیں سکتا، اب ہم لوگوں کو پکارتے رہے، وہ نکالے گا اللہ، لیکن اللہ کا ایک ظرف ہے، اس کا ایک مقام ہے، عظمت ہے، کبریائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تانا نہیں مارتا، جگت نہیں مارتا، طنز نہیں کرتا، تعصب نہیں کرتا۔ میں نے کسی اور کو پکار دیا تب بھی وہ میری مدد کرتا ہے، وہ میری مدد کرتا ہے، اس لیے مدد کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تو اس کو پکار رہا ہے، تو ہے غلطی میں، مگر میرا تو بندہ ہے نا، مجھے تو پیارا ہے، تو مشکل میں ہے نا، تیرا دل رو رہا ہے، تیری آنکھوں سے اشک ٹپک رہے ہیں، تو بے قرار ہے، تو بے دم ہو چکا ہے، تو کسی غیر کو تو پکار رہا ہے، مگر مدد میں تیری کروں گا، وہ نہیں کر سکتا، وہ جہاں بھی ہے تجھے جانتا ہی نہیں ہے، وہ جدھر بھی ہے تجھے پہچانتا ہی نہیں، وہ تیری سن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ساری زندگی تو وہ میری عبادت کرتا رہا ہے، ساری زندگی تو وہ میرے آگے جھکتا رہا ہے، ساری زندگی تو مجھ سے مانگتا رہا ہے۔ وہ تجھے کیا دے گا جو خود کو نہ بچا سکا، موت سے خود کو نہ بچا سکا، گرنے سے خود کو نہ بچا سکا، مگر تو نے اس کو پکارا ہے۔ میں پھر بھی تجھے طنز نہیں کرتا، میں تجھے پھر بھی لاچار نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے پھر بھی بے کس، بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑوں گا، پکار اس کو دوں گا میں۔ آج تجھے میں اس مصیبت سے تو نکال دیتا ہوں، مگر روز محشر کس منہ سے میرے سامنے آئے گا، پھر میں پوچھوں گا۔ اللہ رحم فرمائے، سب میرے سے، اور اگر وہ تیرے حق میں بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کے راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہنا چاہتا ہے اور گمراہی کی طرف رہے گا اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے۔ اور میں تم پر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں، میں تم پر کوئی جواب دہ نہیں ہوں۔ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تم اس ہدایت کی پیروی کرتے رہو جو تم پر بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے گا، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ یونس اللہ نے نازل فرمائی، اپنے احکام بڑے بیان کیے کھول کھول کے، لوگوں کو سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، پورا قرآن بھر دیا، ہر صورت میں بار بار اقرار کے ساتھ بتاتا رہا، میرے انسان، میرے انسان، میرے بندے، میری مخلوق، آج بھی سدھر جا، آج بھی سدھر جا، آج بھی سدھر جا۔ اللہ ہم سب کو سدھرنے کی نیک ہدایت پر اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی دعا ہے اس سے، یہی التجا ہے، یہی درخواست ہے۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، ہمارے بیٹھنے میں تو ایک لمحہ ہی کافی ہے، ایک ساعت ہی کافی ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت۔